بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری ہفتہ واری نشست ہوتی ہے یہاں کولون اسلامک سینٹر ہانگ کانگ سے، اور جو ہفتہ بھر مختلف لوگوں کے واٹس ایپ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، فون پہ جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات ان کو پرسنل بھی بھیج دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی ایسے سوال ہوں جو عمومی عام پبلک کے لیے بھی فائدہ مند ہوں تو ان سوالوں کے جواب بذریعہ لائیو ٹرانسمیشن کے ہم انشاءاللہ دے دیا کرتے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ موبائل پر تلاوت کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ موبائل پہ آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور آپ اگر موبائل پہ تلاوت کریں گے اور موبائل کو دیکھ کے پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس موبائل نہیں، ویسے آپ کو کچھ صورتیں، کچھ آیتیں زبانی یاد ہیں، آپ کا اگر وضو نہیں بھی ہے تب بھی آپ ان آیتوں کو، ان صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک صورت میں اگر جنابت ہو، غسل لازم ہو چکا ہو، تو پھر آپ ان آیتوں کو، ان صورتوں کو تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی لکھا ہوا پرچہ ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھیں اگر لکھی ہوئی کتاب کی صورت میں ہو، قرآن کے مصحف کی صورت میں ہو، تو پھر آپ بغیر وضو کے قرآن کو اٹھا نہیں سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ اس لیے جب آپ قرآن کا نسخہ اٹھائیں گے، قرآن کا مصحف اٹھائیں گے، تو پھر آپ کا وضو ہونا ضروری ہے، اور پھر آپ اس وضو کی بنیاد کے اوپر ہی آپ قرآن کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ویسے موبائل میں پڑھ رہے ہیں یا زبانی پڑھ رہے ہیں تو پھر وضو ضروری نہیں ہے۔ یہ تو عمومی میں نے جواب دے دیا، لیکن بہرحال قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ایک عظیم کلام ہے، تو اس کا ادب اور احترام یہی ہے کہ قرآن کو کھول کر باقاعدہ پرسکون حالت میں پوری توجہ اور اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے، یہی قرآن کا ادب ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ خون دینے کا حکم کیا ہے، اور پھر آگے انہوں نے یہ پوچھا کیا غیر مسلم کو بھی خون دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ شرعاً مجبوری کے تحت کہ جب ایک ساتھی کو، ایک مسلمان کو، ایک انسان کو بھی، قرآن پاک میں انسان کی جان کی بھی بڑی اہمیت ہے، ایک انسانی جان بھی مقدس ہے، محترم ہے، اس کے امن کا اور اس کی حفاظت کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یہاں پر انسان کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ اس لیے اگر کسی انسان کو، چاہے وہ مسلم ہو یا چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کو ضرورت پیش آ جاتی ہے اور آپ کے اندر استطاعت ہے، تو آپ کے لیے خون دینا شرعاً جائز ہے۔ کہ جب آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کی خون کی ضرورت ہے، اسے خون نہیں ملے گا، اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، وہ بہت زیادہ بیماری میں چلا جائے گا، یرخص اذا علم فیہ الشفاء ولم یعلم دواء آخر، فقہ عبارات کے اندر یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ اگر اس کی ضرورت ہے، اس کی جان بچانے کا موقع پیش آیا ہے، تو شرعاً خون اور بلڈ ڈونیٹ کرنا، ڈونیشن کرنا شرعاً جائز ہے۔ اور فقہ عبارات میں ایک لفظ بھی آتا ہے الانتفاع باجزاء الادمی لم یجز قیل للنجاست وقیل للکرامت، یعنی کرامت کی وجہ سے انسان کی جان معزز ہے، حلال ہے، کرامت کی وجہ سے۔ تو اس لیے اگر آپ کسی بھی انسان کو بلڈ ڈونیشن کریں گے تو یہ شرعاً جائز ہے، اور جیسا کہ میں نے بھی ذکر کر دیا کہ چونکہ یہ علاج کے باب سے ہیں، انسانیت کے ہیں، اور علاج میں سب برابر ہیں، انسان مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس لیے کسی بھی مسلمان کو یا کسی غیر مسلم کو اگر آپ خون کا ڈونیشن کرنا چاہیں گے تو وہ بھی شرعاً جائز ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ وارث کے لیے وصیت کا حکم کیا ہے؟ یعنی ایک وارث مرحوم اپنے انتقال سے پہلے اپنے ہی ورثاء میں سے، یعنی اپنے بیٹے، اپنی بیٹی، اپنے والد، اپنی والدین میں سے کسی کے لیے وصیت کا حکم کر دیتا ہے کہ اتنا مال میرے مرنے کے بعد آپ میرے فلاں بیٹے کو دے دینا، یا میری فلاں دکان، یا میرا فلاں ٹکڑا، یا میری فلاں زمین۔ تو یہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے خود تکوینی اور قدرتی اور اپنے قانون کے تحت ورثاء کا باقاعدہ حصہ رکھا ہوا ہے۔ تو جب بھی کسی انسان کی آنکھ بند ہو جائے گی تو چاہے
اس مرحوم نے اپنی زندگی میں چاہا تھا یا نہیں چاہا تھا. ایون اس نے اگر عاق بھی کر دیا تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں بعض دفعہ والدین اپنے بچوں کو عاق کر دیتے ہیں، تب بھی وہ اپنے مرحوم والد یا والدہ کی میراث کے اندر شامل رہے گا، شریک رہے گا. تو یاد رکھیے، مسئلے کو سمجھیے کہ جب شریعت نے ورثاء کا حصہ مقرر کر دیا ہے تو پھر وارث کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور شریعت نے ان کے حصے پراپر رکھ دیے ہیں. لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، بیوی ہوگی، ماں ہوگی، باپ ہوگا، شریعت نے ان ورثاء کے حصے رکھ دیے. لیکن اگر ایک باپ کی چاہت تھی، وہ کوئی زمین کا خاص ٹکڑا یا کوئی خاص چیز اگر کسی اپنے بیٹوں میں سے کسی ایک کو دینا چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے وصیت کر لی تھی، تو پھر اگر اس کے تمام دیگر ورثاء عاقل اور بالغ ہیں اور وہ اجازت دیتے ہیں کہ جی ہمارے ابا کی وصیت کے مطابق یہ چیز اس کو مل جائے، تو پھر یہ چیز بھی اس کو ان کی اجازت کے ساتھ وہ زمین کا ٹکڑا یا وہ پلاٹ یا جو بھی ہے وہ بھی دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں وہ شخص وراثت میں بھی برابر کا شریک رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ باپ نے اس کے لیے کسی دکان مکان کی وصیت کی ہے تو اب وراثت اس کو نہیں ملے گی، نہیں، بلکہ وراثت بھی ملے گی. ثم تصح الوصیہ لأجنبی من غیر اجازت الورثاء، اگر کسی غیر وارث کے لیے وصیت کی گئی ہو، ایسا شخص ہو جو اس کا بیٹا نہیں ہے، جو اس کا والد نہیں ہے، جو اس کے وراثت والے رشتہ داروں میں نہیں آتا، اجنبی ہے، اس اجنبی کے لیے تو ورثاء کی اجازت ہو یا نہ ہو وہ وصیت نافذ ہو جائے گی. ثلث مال کے اندر تہائی، اس کا جو ٹوٹل میراث کا مال ہوگا اس کے تہائی حصے تک اس کی وراثت کو نافذ کیا جائے گا. اور یہ حکم ہے اجنبی کے لیے. جہاں تک ہے وارث کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، الا مگر یہ کہ اگر دیگر ورثاء اس وصیت کو نافذ کرنا چاہ رہے ہوں تو ان کی اجازت کے ساتھ وارث کے لیے بھی وصیت نافذ ہو جائے گی. عمومی طور پر اگر کسی غیر وارث کے لیے مرحوم نے وصیت کی تھی انتقال سے پہلے، اور یا کسی جگہ پر اپنی زمین کا ٹکڑا مسجد کو دینے کا حکم دیا تھا، یا کسی اسلامی چیز کے لیے، فلاحی چیز کے لیے، رفاہی چیز کے لیے، اور کسی نیک کام کے لیے اس نے وصیت کا حکم دیا تھا، تو اس کی وصیت کو تہائی مال کے اندر نافذ کیا جائے گا. امید ہے آپ اس مسئلے کو سمجھے ہوں گے. میں ایک دفعہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ وارث کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وصیت کو نافذ کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا. ہاں اگر ورثاء چاہیں گے اور وہ ورثاء بھی سارے عاقل و بالغ ہوں، وہ چاہیں گے تو پھر مرحوم کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اس مال کو جو مال وارث مرحوم نے اپنے کسی وارث کے لیے، اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کے لیے وصیت کی تھی. اور اگر وہ وصیت کسی غیر وارث کے لیے کی تھی، کسی اجنبی کے لیے کی تھی، پھر ورثاء سے پوچھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بغیر ورثاء کی اجازت کے وہ ان وصیت کو نافذ بھی کیا جائے گا، اور وہ مال اس اجنبی کو دیا جائے گا صرف اور صرف ثلث اور تہائی مال کے حصے تک. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ان مسائل کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ہمیں استطاعت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.